السلام علیکم۔ السلام علیکم all of you۔ السلام علیکم all of you۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیکیور ہینڈ فاؤنڈیشن کا سیریز کا آج دوسرا دن ہے، اور میں آپ کی ہوسٹ خنسا رحیم۔ آئی ایم ڈوئنگ مائی فارم ڈگری فرام جنا یونیورسٹی فار وومن، اینڈ الحمد للہ میں خیریت سے ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، سیکیور ہینڈ فاؤنڈیشن نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی ہے کہ کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے، اور ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے سب کو، تاکہ وہ آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کو آگے لا سکیں۔ جیسے کہ کل بھی ہماری ایک سیریز کا سٹارٹنگ تھی، فرسٹ ڈے تھا، اور آج ہمارا سیکنڈ ڈے ہے، اینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان ایز اے بلیسنگ۔ میں آپ سب کی ہوسٹ خنسا رحیم، اینڈ ڈوئنگ مائی فارم ڈی فرام جنا یونیورسٹی فار وومن۔ بیسکلی ہم سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے اور بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی کیا بلیسنگز ہیں، اور ہمیں اس مہینے میں کیا عبادات کرنی چاہیے، کن رائٹس کو فالو اپ کرنا چاہیے، اور ہم کس پاتھ پہ جا رہے ہیں، کس وے میں ہم لوگ جا رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ٹو آل آف یو۔ میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ آج سیکیور ہینڈ فاؤنڈیشن سیریز کا سیکنڈ ڈے ہے، اور میرا ٹاپک رمضان بلیسنگ ہے۔ اس احادیث سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی میں۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے بہت زور سے ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے، اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ شیاطین کو قید کر لو اور ان کے گلوں میں توق ڈال کر ان کو سمندر میں پھینک دو، تاکہ وہ امت محمدی کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے بندوں سے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کر سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے
تو وہ اللہ تعالیٰ سے تمنا کریں گے کہ پورا سال رمضان کا ہو۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ اس مہینے میں ایسی کیا فضیلت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فرمائیں کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں پورے سال نصیب ہو؟ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ کیا ہم نے کبھی ان باتوں پہ عمل کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم زندگی کی رونقوں میں، ہم زندگی کی مزوں میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہم آخرت سے اپنی دور ہو چکے ہیں اور دنیا میں مگن ہو چکے ہیں۔ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کتنی برکتیں، کتنی فضائل نازل فرمائے گئے ہیں، کتنی چیزیں نازل فرمائی گئی ہیں جس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان سب چیزوں پہ عمل نہیں کر رہے۔ کیا رمضان اس لیے نازل ہوا کہ روزانہ لڑکے نائٹ میچ کھیل سکیں؟ کیا رمضان اس لیے نازل ہوا، اس لیے رمضان کا مہینہ ہے کہ پب جی گیم کھیلا جائے؟ کیا رمضان اس لیے ہے، یہ فضائل ہے رمضان کے کہ ہم ساری رات فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ چلائیں اور صبح جو ہے وہ شام میں اٹھیں اور اٹھ کے بولیں کہ ہمارا روزہ تو بہت اچھا گزرا؟ ہم نے تو روزے میں کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو کوئی عبادات کی ہی نہیں، ہم نے تو ساری رات شیطانی چیزوں میں گزار دی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں ورغلایا۔ شیطان بھلے کیسے ورغلا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں شیطان کو جو ہے وہ قید کر لیا۔ یہ تو ہمارا اپنا ضمیر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس چیز کو فالو کر رہے ہیں، ہم کس جگہ جا رہے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ڈبل سے ٹرپل کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اول حصہ اللہ کی رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا حصہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے۔ اس مہینے میں ہم 4 چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، جس میں سے پہلا کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کی تسبیح، جنت کی طلب اور دوزخ کی آگ سے نجات۔ پھر اس مہینے میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے، امت محمدی کے لیے ایک خوشخبری دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو روزے کا حق ادا کرو۔ جیسے میں نے پہلے بات کری کہ روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں، بھوکے پیٹ تو ہم ہیں، لیکن ہم عبادات تو نہیں کر رہے، ہم نماز تو نہیں پڑھ رہے، ہم یہ سارا وقت اپنے گناہوں کے کام میں وقف کر رہے ہیں، ہم زندگی کی رونقوں میں مصروف ہو چکے ہیں، ہم لوگ زندگی میں جکڑ چکے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو فالو اپ کر رہے ہیں، ہم برائی کی طرف راغب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اس مہینے کے کیا فضائل ہیں۔ بھلے پہلے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، میرا اللہ تو فرماتا ہے تم ایک بار معافی مانگ کر تو دیکھو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو روزے کا حق ادا کرو۔ مطلب کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، تم قرآن پڑھ رہے ہو، تم تسبیحات پڑھ رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگ رہے ہیں، یہ سب اس کا روزے کا حق ہے۔
تو وہ انسان کیا اللہ تعالیٰ کے آگے سب سے بہترین ہے، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ تقوی نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تقوی جس انسان کو حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو، بھلے وہ جسمانی تنگی ہو، وہ ظاہری تنگی ہو، وہ باطنی تنگی ہو، اللہ تعالیٰ اپنا اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس چیز میں سے، اس کو مشکلات میں سے، اس میں سے نکال دیں گے۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن پڑھنا کوئی مشکل کام تو نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا سال قرآن کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور صرف رمضان کے ٹائم پر اس کو کھولتے ہیں۔ ایک جو ہمارے کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت پور ہو چکی ہے، بہت خراب ہو چکی ہے۔ ہماری جو ایک کوالٹی ہے لائف کی وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، انہی وجہ سے کہ ہم صرف زندگی میں ہی جو ہے وہ اپنی کھو چکے ہیں، دنیا میں ہی اپنی کھو چکے ہیں۔ ہمیں آخرت کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے ایگزامس کی پریپریشن کرتے ہیں، اب فار ایگزامپل ہم اسکول کے ایگزام ہوتے ہیں، کالج کے ایگزام ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے ایگزام ہوتے ہیں، ہم اس کی پریپریشن بہت دل و جان سے کرتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، اپنے ایگزام کی پریپریشن کرتے ہیں کہ کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں۔ لیکن جب ہمیں صرف کویشچنس معلوم ہوتے ہیں اور آنسر ہمیں یاد کر کے لکھنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کویشچن بھی بتا دیے، آنسر بھی بتا دیا، سب کچھ بتا دیا، بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ لیکن ہم اس آخرت کی تیاری ہم نہیں کر رہے، ہم صرف دنیا کی رونقوں میں، رنگینیوں میں کھو چکے ہیں۔ قرآن کو لیلۃ القدر کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ پھر ایک آیت ہے، الذی انزل فیہ القرآن، الذی انزل فیہ القرآن، روزے کا ذکر بعد میں ہے اور قرآن کا ذکر پہلے ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں نازل فرمایا، کہ روزے سے پہلے قرآن کی فضیلت ہے اور اس کے بعد روزے کی فضیلت ہے۔ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ کیا ہم نے کبھی اس بارے میں غور و فکر کیا؟ نہیں، ہم تو بس اپنی زندگی میں، اپنی دنیاوی چیزوں میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ان سب چیزوں کو پڑھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سیکھنے کا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا۔ ہم دنیا کی زندگی کی قصے کہانیوں میں گم ہو گئے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہم نے بے وفائی کی ہے، ایگزیکٹلی بے وفائی کی ہے بالکل ہم نے، کہ ہم نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں کہ اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے، کس طریقے سے سیکھا جائے، کس طریقے سے دوسروں تک اس کی تعلیم دی جائے۔ ان سب چیزوں پہ تو ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ قرآن کا پہلے اپنی روح اور روحانیت کو زندہ کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھ کے ہماری روح اور ہماری روحانیت کو زندہ کرنا چاہیے۔ ہر بندہ آئے دن ڈپریشن، آئے دن انزائٹی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب یہی چیزیں ہیں کہ انسان کو مشکلات نے اس طریقے سے گھیر لیا ہے، اس طریقے سے گھیر لیا ہے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ ان سب چیزوں کے بارے میں، ہر دنیاوی مسئلوں کے بارے میں قرآن میں لکھا گیا ہے، قرآن میں فرمایا گیا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ انہی سب چیزوں میں جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے ان مشکلات نے، اور ہم اس بات پہ غور و فکر نہیں کرتے۔
امید ہے کہ آپ کو یہ سیشن سمجھ آیا ہوگا اور آپ سب ان باتوں پہ ایک بار ضرور سوچئے گا کہ ہم کس جگہ اسٹینڈ کر رہے ہیں. ہم آخرت سے بہت دور ہیں. ہم آخرت کی تیاری بالکل نہیں کر رہے. ہم اس دنیا میں ہی کھو چکے ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ ہماری دنیا ہے. آئیں اس رمضان ہم سب یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی عمل ہے رمضان میں، جو ہم رمضان کے عمل کرتے ہیں، جو ہم رمضان میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں آنے والی زندگی میں ان عملوں کو لاگو فرمائے ہمارے آنے والی زندگی میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو سیکیور ہینڈ فاؤنڈیشن کی ایک کاوش بہت پسند آئی ہوگی، اور انہوں نے شروع سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کا جو کانفیڈنس ہے تاکہ ان کو آگے لایا جا سکے اور ان کو پروموٹ کیا جا سکے. ان دی اینڈ میں اس بات سے وائنڈ اپ کروں گی، خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں. اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے. آمین. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اس مہینے کی فضیلت سے، اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی طرف راغب کرے اور ہمیں ایک اچھا انسان بنائے. ہمارے معاشرے میں ہمیں پازیٹیوٹی لانے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں آنیسٹی کی بہت زیادہ نیڈ ہے، اور ہمیں اگر کسی کو اپنی طرف راغب کرنا ہے تو ہمیں اپنے اعمال سے، صرف محبت سے، اور دوسروں کو ہم قائل کر سکتے ہیں پیار سے اور اخلاق سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ کل ہم دوبارہ ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، ایک نیو اسپیکر کے ساتھ انشاءاللہ. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.